الرحمن الرحیم جی ویورز، آج میں آپ کے سامنے ہوں یوسف مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا گڈ نیوز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آپ نے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بڑی اہم ویڈیو جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ویورز، آج رمضان کا تقریباً 8واں یا 9واں روزہ ہے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ جو علم ہے، علم کے حوالے سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ کون سا علم فرض ہے جس کو قرآن کہتا ہے علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے؟ آج میں اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کو پڑھنا فرض نہیں ہے اور احادیث کو بھی کوئی مکمل کتابوں کا پڑھنا فرض نہیں ہے، تو پھر کون سا علم ہے جو کہ سیکھنا فرض ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فرض ہے؟ یعنی کہ اگر یہ میری رائے ہے، میں اپنا ویو پیش کر رہا ہوں، اگر کسی بندے کا میرے سے اختلاف ہو تو وہ کمنٹ میں لازمی مجھے اپنا اختلاف جو ہے وہ شیئر کرے، وہ بتائے، ہم اس سے ڈسکس کریں گے کہ ہم کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، اور ہم نے پوچھا بھی ہے، مفتیان اکرام سے پوچھا ہے، علماء اکرام سے پوچھا ہے کہ قرآن کو پڑھنا فرض ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کو پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا سنت ہے، سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن قرآن کو سننا فرض ہو سکتا ہے، یہ فرض ہے، لیکن قرآن کو مکمل آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں بھی پڑھے ہوئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث کی کتب ہیں مختلف، جو ہمارے امام صاحبان ہیں جنہوں نے سیاستہ کی کتابیں لکھی ہیں، دیگر احادیث کی کتب لکھی ہیں، ان کو بھی سب کی سب کتابیں یا کوئی ایک آدھ کتاب کو پڑھنا فرض نہیں ہے۔ تو پھر کون سا علم؟ ہم مساجد میں جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جب ایسی کوئی بھی دینی محافل کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تو وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو دین کا علم ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ باقی علوم جو دنیاوی علوم ہیں ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب سب سے پہلے دینی علم میں قرآن ہے، پھر اس کے بعد حدیث پاک ہے، جب ان کو سیکھنا اور سمجھنا فرض نہیں ہے تو پھر وہ کون سا علم بچ جاتا ہے جس کو سیکھنا فرض ہے؟ ویورز، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے علم جو ہے وہ سیکھنا قرآن نے کہا ہے فرض ہے، تو میں یہ کہوں گا، یہ میری رائے ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی عالم دین، کوئی شخص میری رائے سے اختلاف کرتا ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو میں ہوگا، مجھے آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں آپ کا انٹرویو کر لوں گا۔ کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی صاحب علم اگر چاہے اس کے اوپر روشنی ڈالنا، تو ہمارا ابہام دور کرنا چاہے، عوام کا ابہام دور کرنا چاہے، تو اس کو فل اجازت ہے، مکمل اجازت ہے۔ ویورز، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مسلمان کے لیے نماز کا پڑھنا فرض ہے، نماز کا سیکھنا فرض ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کم از کم مسلمان کو جو ہم 5 وقتہ نماز میں گفتگو کرتے ہیں اللہ کی ذات سے، الحمدللہ رب العالمین سے سمجھ لیں، یا سبحانک اللہم و بحمدک سے سمجھ لیں، یہ لے کر سلام پھیرنے تک یہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کو سیکھنا اور دین کا ضروری علم سیکھنا، جس سے ہم اپنی زندگی گزارتا ہے، مسلمان اپنے روز مرہ کے معاملات انجام دیتا ہے، یہ سیکھنا کم از کم فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری چیز ویورز، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کو آپ دین کے تناظر میں علماء سے، اساتذہ سے لازمی سیکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ تاجر ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے، نماز کو اس نے سیکھا سمجھا ہوا ہے، 5 وقت پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن اس نے اس کو پڑھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے نماز کیا ہے، لیکن وہ تاجر ہے اور وہ اپنے کاروبار کے متعلقہ
دینی اعتبار سے کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تو وہ جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس لیے تاجر ہے تو اس کو اللہ کے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تاجر کے تجارت کے متعلقہ ایک طریقہ کار ہے، ایک نالج علم ہے، اس کو سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ سیکھے گا تو وہ اپنا کاروبار، اپنا بزنس سنت کے مطابق اور حلال طریقے سے کر سکے گا۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ایک بندہ نوکری کرتا ہے اور وہ جو معاملات ہیں ہمارے دین سے کہ جو بندے نے نوکری کرنی ہے وہ اس نے اپنی ڈیوٹی کو کیسے نبھانا ہے، اس نے اپنے جو فرائض ہیں اس کو انجام کیسے دینا ہے، یہ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یعنی نماز اور دین کے جو ضروری احکامات ہیں ان کے بعد ہر شخص کو، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سرکاری پرائیویٹ نوکری، دیگر جو ایسے چھوٹے چھوٹے کام، ٹھیکے کا کام، مطلب جو کسی دکان کے اوپر نوکری ہے، کسی کی سرکاری نوکری ہے، کسی کی پرائیویٹ نوکری ہے، جو اس کے متعلقہ علم ہے، یہ ہر شخص کے اوپر میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے کہ وہ سیکھنا اس لیے فرض ہے کہ اگر اس کو یہ علم ہوگا کہ میں اپنا جو کام کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے اس مذہب دین اسلام نے ہمیں نوکری کا طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں ڈیوٹی کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں مل میں، دکان پہ یا کسی بھی جگہ پہ اپنی ڈیوٹی آفس میں سر انجام دینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے، شرعی طریقہ، جس کے ذریعے ہم اپنی روٹی روزی کو حلال طریقے سے کما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تاجر یا ہمارا کوئی شاپ کیپر، دکاندار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی دکان کے اوپر جو اپنی محنت کرتا ہے، اپنی روزی کماتا ہے، اس کو حلال طریقے سے کیسے سر انجام دے سکتا ہے، یہ علم سیکھنا ہر شخص پر جو کہ خاص طور پر کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے یہ سیکھنا فرض ہے۔ ضروری نماز اور ضروری دین کے علم کے بعد اس علم کو سیکھنا جو اس کے پروفیشن کے متعلقہ ہو، تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کو حلال طریقے سے کما کر کھا سکے۔ میں یہ چھوٹی ویڈیو رکھ رہا ہوں ویورز، تاکہ کوئی بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے یہ کومنٹ میں بتائے کہ اگر کوئی ہم سے اختلاف رکھتا ہے جناب ہم اس سے ملیں گے، اس کا انٹرویو کریں گے، اس کا مکمل ہم انٹرویو شائع کریں گے کہ جناب یہ بندے نے جو بات کی ہے یہ واقعی دل کو لگتی ہے اور ایک بڑی زبردست بات ہے اس بندے نے ہمیں بتائی ہے دلیل کے ساتھ۔ تو جناب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر مجھے کومنٹ کے ذریعے میرے سے آپ ملیں، رابطہ کریں، میں آپ کا انٹرویو کروں گا۔ میں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔